سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک ایسی آپ کے سامنے حدیث بیان کریں گے۔ مشکل میں پھنسے 3 جوانوں نے اپنے نیک اعمالوں کو وسیلہ بنا کر رب سے دعا کی اور اپنی مشکل کو کیسے آسان بنایا۔ یہ حدیث اپنی بیٹی سے ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں بارش اور طوفان شروع ہو گیا تو وہ اس بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے، اور جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پتھر اوپر سے گرتا ہوا آیا اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ پتھر نے غار کا منہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا، حتیٰ کہ روشنی بھی مکمل طور پر بند ہو گئی۔ وہ تینوں لوگ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب وہ بچ نہیں سکیں گے۔ وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو، اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے پاس بکریاں ہیں اور میرے بھی بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، اور جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جب ایک روز میں اپنے گھر دیر سے پہنچا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، لیکن وہ بوڑھے پہلے ہی تھک ہار کر سو گئے تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ پہلے بچوں کو پلا دو، ماں باپ سو گئے ہیں۔ بیوی مانگتی رہی اور بچے طلب کرتے رہے دودھ کی اور میرے ٹانگوں میں گھومتے رہے۔ میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا حتیٰ کہ فجر ہو گئی، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ، جب وہ اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے ایک دعا تھی، ان کے سینوں میں جو میرے لیے ایک کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں میری وہ نیکی قبول ہے تو پھر اے اللہ کرم کر دے، تو اس مشکل میں آسانی فرما۔ حضور اکرم فرماتے ہیں جب اس کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اتنا سرکا کہ آسمان بھی نظر آنے لگا، تو یہی نیکی اس کی رب کو منانے کا وسیلہ بن گئی۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ دوسرا شخص اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے میرے چچا کی بیٹی پسند تھی اور میں اس کی طرف رغبت کرنے والا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہارا طالب ہوں، تو اس لڑکی نے کہا کہ جاؤ پہلے 100 دینار لاؤ۔ تو اے اللہ، میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب وہ میرے قبضے میں آ گئی اور میں نے گناہ کا ارادہ کیا تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ جب اس نے تیرا نام لیا تو میں اللہ تجھ سے ڈر گیا اور اسے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اس مشکل میں ہماری مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی اس بندے کی دعا قبول ہوئی تو پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ ان میں سے تیسرا بولا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو دہاڑی پر رکھا ہوا تھا اور میں نے چاول اس کی اجرت مقرر کی تھی، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بندہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اسے ڈھونڈتا رہا پر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے اس کے چاولوں کی قیمت اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دی اور اتنا کاروبار کیا کہ اس سے بہت سی گائے اور چرواہے تیار ہو گئے۔ وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہا کہ میرا مال۔ تو میں نے کہا کہ یہ ساری گائے تیری ہیں اور یہ چرواہا تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم مذاق کر رہے ہو، میں غریب ہوں اور کہاں یہ گائیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم مذاق کرتے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تمہارا مال ہے جسے میں نے کاروبار میں خرچ کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں کھا بھی تو سکتا تھا، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اسے محفوظ رکھا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو مجھ سے راضی ہو جا اور ہماری اس مشکل میں مدد فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ پتھر اتنا لڑکا
کہ ان کے لیے باہر جانے کا راستہ بن گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ نیکیاں جو تم لوگوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں وہ اللہ کو منانے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ نیکیاں جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کرتے ہیں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو منانے کا وسیلہ بن سکتی ہیں اور اپنی مشکلات کو دور کرنے کا بھی وسیلہ بن سکتی ہیں۔